دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 218، مسلم میں 677 اور مشکات میں 338 نمبر ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے قبروں کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک پیشاب کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ بے پردہ حالت میں وہ پیشاب کرتا تھا یعنی پبلکلی، اور ایک میں آتا ہے کہ وہ چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ شاخ ایک درخت سے توڑ کر اس کی ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر لگا دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، یعنی آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹہنی لگا دے گا تو وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی پر ڈیٹیکٹ کر کے لوگوں نے قبروں پر پھول پھینکنے بھی شروع کر دیے، حالانکہ پھول پھینکنا بالکل ڈیفرنٹ ہے، ٹہنی آپ ضرور لگائیں، سنت ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، لیکن یہ پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے، اور اس کے ثبوت میں وہ اگلی حدیث ہے، تیسری حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2215 اور مشکات میں 1659 کہ ایک حبشی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی۔ رات کے وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اسے جنازہ پڑھ کر دفنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے اسے راتوں رات دفنا دیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ہلکا جانا کہ کیا ایک حبشی عورت ہی تھی، کون سی کوئی بڑی اعلیٰ پوسٹ پہ تھی وہ یا بڑی امپورٹنس تھی اس کی، ہم نے ہلکا جانا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو قدر کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور آپ نے جا کر قبر پر جنازہ پڑھا۔ صحیح مسلم 2215، یہ بخاری میں بھی ویسے حدیث موجود ہے لیکن میں مسلم کا ترک بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس میں اضافی الفاظ بھی موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا، جو مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری میں بس اتنی حدیث ہے، مسلم میں 2215 نمبر اور مشکات میں 1659، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی پڑی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ آپ بھی جا کر جنازہ پڑھیں، میں بھی پڑھوں تو وہ معاملہ نہیں ہونے والا۔ جو میں نے بات کی تھی کہ وہ ٹہنیاں توڑ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی وہ آپ کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ عذاب کی تخفیف ہو جائے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ اب اس میں بڑا باریک سا نقطہ یہ ہے، وہ قبریں کافروں کی تو نہیں تھیں، کافر کی قبر تو نور سے نہیں بھری جا سکتی، مسلمانوں کی تھیں، اور مسلمان بھی ایٹ لیسٹ صحابہ تو ہوں گے کیونکہ آپ کے مبارک دور کے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سٹرکٹ ہے، اگر کسی نے بھی غلطی کی ہے اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کو بتا دیا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، ورنہ اگر نسبت کام آنی ہوتی تو یہاں پر کام آ جاتی۔ نسبت ضرور کام آئے گی بشرطے کہ انسان کے اعمال بھی نسبت والے ہوں، تو پھر انشاءاللہ تعالی نور علی نور ہوگا۔ چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے، اب دیکھ لیں یہ 50% سے زیادہ حدیث بخاری اور مسلم سے، 7213 ہے صحیح مسلم میں، مشکات میں 129 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک خچر پر سوار ہو کر گزر رہے تھے بنو نجار کے باغ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر اچانک بدک گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی ایسی چیز دکھا دی کہ جس کی وجہ سے وہ بدک گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رک گئے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ قبریں کن کی ہیں؟ وہ قبروں کے پاس وہ خچر بدکا، کوئی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا عذاب دکھا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ تو مشرکین کی قبریں ہیں جو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں مر چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس امت سے بھی قبر میں امتحان لیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جاتا، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ دفنانا ہی چھوڑ دو گے، دکھا دیا جاتا نہیں، دیکھنے کا تو حوصلہ ہی نہیں ہے، سنوا دیا جاتا۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. تو سارے صحابہ نے کہا اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں جہنم کے عذاب کے اگینسٹ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. تمام صحابہ نے وہ بھی پناہ طلب کی. پھر فرمایا کہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. تمام صحابہ نے وہ پناہ بھی طلب کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کے اگینسٹ بھی اللہ کی پناہ طلب کرو. تو تمام صحابہ نے وہ پناہ بھی طلب کی. اور یہ دعا جو ہے یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ آگے انشاءاللہ آ بھی جائے گی جو ہمارے تشہد میں بھی دعا آتی ہے. بل اس حدیث سے صحیح مسلم 7213 نمبر حدیث سے صوفیاء کے ہاں جو کشف القبور کا عقیدہ پایا جاتا ہے اس کا باطل ہونا بھی بالکل عیاں ہو گیا. یعنی صحابہ کرام جو حضور کی صحبت میں تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے ورنہ میں دعا کرتا تمہیں یہ عذاب سنوا دیا جاتا. یعنی صحابہ کو بھی سنائی بھی نہیں دیا وہ عذاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا. غیبی خبر تو صرف نبی کے پاس آتی ہے. تو یہ کہنا کہ بزرگ جو ہیں وہ قبروں کو دیکھ لیتے ہیں قبروں کے حالات جان لیتے ہیں یہ دیوبند اور بریلوی دونوں مکاتب فکر کے ہاں یہ کشف القبور کا عقیدہ پایا جاتا ہے. یہ بالکل جعلی اور فضول اور فراڈ قسم کا عقیدہ ہے. اور بالکل اس طریقے سے یہ آج کل جو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز آپ کو نظر آتی ہیں عذاب قبر کی اور کہتے ہیں جی وہ دفنا کر گئے تو وہ ایک نوجوان لڑکے کی لاش نکالی جی یمن میں ہو گیا فلاں جگہ ہو گیا. بھائی ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے غیب کا پردہ ڈالا ہوا ہے. یہ کبھی عذاب قبر دکھایا نہیں جائے گا. یہ میرا چیلنج ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا دکھایا جائے گا. ورنہ سب سے زیادہ حق تو صحابہ کا تھا کہ ان کا حق الیقین تک ایمان پہنچایا جاتا انہیں عذاب قبر دکھایا جاتا. یہ تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. آگے اور احادیث بھی آئیں گی کہ یہ پردہ جن اور انسانوں کے لیے ہے. اس کے علاوہ باقی مخلوقات تو عام حالت میں بھی عذاب قبر دیکھتی ہیں. جن اور انسان چونکہ اللہ کی شریعت کے مکلف ہیں ان کو نہیں عذاب قبر نظر آئے گا. ورنہ بندے سے پتر نہ بن جان. دیکھ کے مانا تو کیا مانا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. 5ویں حدیث صحیح بخاری سے ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1380 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1647. بڑی رکت انگیز یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کلام کرتی ہے بولتی ہے. اگر نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی آگے پہنچا دو کیونکہ قبر تو جنت کا باغ اس کے لیے بننے والی ہے. اور اگر بدکار میت ہوتی ہے تو کہتی ہے تباہی ہو مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو. اور اس میت کی اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائیں. یہ آپ سے کے الفاظ ہیں. یہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. صحیح بخاری 1380. یہ میں کوئی وہ سٹوری بک نہیں پڑھ رہا احادیث کی کتاب ہے. 6ٹھی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1315 مسلم میں 2186 مشکات میں 1646 نمبر ہے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جلدی جلدی قبرستان لے جایا کرو. اگر وہ صالح اور نیک ہوگا تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو. تو بھائی جی موج لگن لگی ہے. اگر نیک ہے تو اگلے الفاظ بڑے خطرناک ہیں. اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک رہے ہو. استغفر اللہ و اتوب الیہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنازے میں جلدی کرو. نیک ہے تو اس کو جنت کی طرف یعنی کہ لے کے جا رہے ہو تم اور بدکار ہے تو یہ مصیبت اپنے گلے سے فوراً ٹال دو. باہر میں بے شک بندہ روتا رہے باتیں کرتا رہے بہت بڑے بزرگ تھے بہت بڑے فلاں تھے بڑے نیک تھے. میں تو یہ دیکھا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کی اتنی تعریفیں لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ نیک آدمی نہیں تھا. حالانکہ جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس سے شریر انسان کوئی نہیں ہوتا. نہیں جی بس آخری دن کہتے سن میں ہوں داڑھی رکھ لینی ہے. بس آخری دن یہ گل کرتے سن بس اینج کہتے سن بس ہونا لے سن وہ آخری دن آ گیا پھر. استغفر اللہ. اگر وہ صالح اور نیک ہے تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جا رہے ہو اور اگر وہ بدکار ہے تو ایک بوجھ ہے جو اپنی گردن سے تم اتار رہے ہو. تو یہ بھائی بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا. موت نے موت تو آ جائے گی جوانی میں بھی آ جائے گی. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
7वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 6514, मुस्लिम में 7424 और मिशकात में 5167। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैयत की 3 चीजें उसके साथ जाती हैं, 2 वापस आ जाती हैं और साथ उसके कब्र में एक ही चीज उसके साथ जाती है। उसके घर वाले और माल ये वापस आ जाते हैं और उसके आमाल उसके साथ जाते हैं। ये 3 ही दोस्त हैं, घर वाले, माल और नेक अमाल या बुरे अमाल, जो भी हैं, बुरे अमाल हो या अच्छे अमाल, यही कब्र तक जाने हैं। बाकी रिश्तेदारों ने भी और माल ने भी वापस घर ही रह जाना है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। इस किस्म की तकरीबन 224 अहादीस मिशकातुल मसाबीह में एक पूरा चैप्टर है और आप अंदाजा करें 224 अहादीस उसके अंदर मौजूद हैं। किताबुर रिकाक चैप्टर बुखारी और मुस्लिम और बाकी अहादीस की किताबों से 224 अहादीस उन्होंने, किताबुर रिकाक कहते हैं दिल में रिक्कत और नरमी पैदा करने वाली अहादीस। सही बुखारी में भी एक चैप्टर है किताबुर रिकाक, सही मुस्लिम में किताबुज़ ज़ुहद है वो, और मिशकात में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5155 से लेकर 5378 तक 224 अहादीस है इस किस्म की रिक्कत अंगेज अहादीस। उनमें से 17 हदीस और तकरीबन 11 आयात मैंने अपने उस लेक्चर मसला नंबर 51 में बयान की थी। रिज़्क़ हराम की मुज़म्मत, दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज। जो मैं कहता हूं कि मेरा अपना किबला अगर सही करना हो ना, जब टेढ़ा होने लगे, तो मैं वो लेक्चर देखता हूं मसला नंबर 51, जिसमें इस तरह की 17 सहीहुल इस्नाद हदीस हैं और 16 उसमें से बुखारी और मुस्लिम से है और एक अल मुस्तदरक लिल हाकिम से है। 8वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अब ये देखें, ये सारी हदीस बिल्कुल क्लियर कट बता रही है कि अज़ाब कब्र का कॉन्सेप्ट इस्लाम में मौजूद है। 8वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 1379, मुस्लिम में 7211 और मिशकात में 127 नंबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी कब्र में सुबह शाम उसे उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो अहले जन्नत से हो तो उसे रोजाना सुबह शाम जन्नत दिखाई जाती है, और अगर वलियाज़ु बिल्लाहि ताला वो अहले दोज़ख से हो तो उसे कब्र में रोजाना सुबह शाम दोज़ख दिखाई जाती है, हत्ता के क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे दोबारा वहां से जिंदा कर लेगा। यानी जिंदगी उस वक्त भी है लेकिन वो बरज़खी जिंदगी है, अल्टीमेट जिंदगी क़यामत वाले दिन आएगी, फिर उसे बड़े अजाब की तरफ लेकर जाया जाएगा वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और इसी को सपोर्टिव वो आयत है जो मैंने पिछली दफ़ा डिस्कस की थी, सूरतुल मुमिन या सूरतुल गाफिर भी उसे कहते हैं, आयत नंबर 46, अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, आग है जिस पर फिरौनी सुबह शाम पेश किए जाते हैं और फिर अल्टीमेटली क़यामत वाले दिन बड़े अजाब में झोंके जाएंगे। 9वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 1374, मुस्लिम में 7216 और मिशकात में 126 नंबर है इसका। लेकिन जो बुखारी का तुरुक है मैं वो बयान करने लगा हूं 1374 बुखारी, और इसी के तहत मेरा वो लेक्चर भी है मसला नंबर 78, सिराते मुस्तकीम और कब्र के 4 सवाल, 3 नहीं 4 सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दे को दफना कर लोग चले जाते हैं तो वो जाने वालों की जूतियों की आवाज भी सुनता है। यानी अल्लाह ताला उसके साथ ऐसा मामला करता है कि वो जाने वाले की जूतियों की आवाज भी सुनता है। वैसे अगर आप कैमरा लगाएं आपको नहीं नजर आएगा, आपको वैसे ही वो नजर आएगा जैसे उसको लिटाया गया, क्योंकि ये पर्दे वाली जिंदगी है बरज़ख की, जो मैंने पिछली दफा डिस्कस किया था। जूतियों की आवाज क्यों सुनता है? अगर नेक होगा तो खुश होगा कि मैंने इन पर रिलाई नहीं किया था, और बदकार है तो वो परेशान हो जाएगा कि मेरा इन पर भरोसा था, मुझे तो डालकर चले गए। फिर 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठाकर पूछते हैं, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, उस मर्द के बारे में तेरा दुनिया में क्या अकीदा था। इसकी डिटेल अगली अहादीस में भी आ जाएंगी कि किस मर्द का पूछ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वो कहेगा, मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फिर उसे जहन्नुम और जन्नत दिखाए जाते हैं, और अगर वो मुमिन होता है और सवालों के जब जवाब दे लेता है तो उसे बताया जाता है ये जन्नत तेरा ठिकाना है। दोज़ख भी साथ दिखाई जाती है कि अगर बच्चों जी जवाब ना आता तो यहां तो उन्हें जाना था, अब ये जन्नत तेरा ठिकाना है।
اور جب منافق کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، مجھے کوئی معلوم نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. یعنی سن سنا کے سننی. لوگ کہتے ہیں اینجی ہوتا ہے، میں بھی کہتا تھا اینجی ہوتا ہے، اسی تو شروع تو اینجا پڑھ پڑھا کے سننی نہیں، سن سنا کے سننی. پھر فرشتے اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں وہاں پر اور کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، تو نے خود کوشش کر کے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا جو حق حاصل کیا ہوا تھا اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کیوں نہیں کی. حق حاصل کیا ہوا تھا اس کے ساتھ چلنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے دیکھا کہ بھئی یہ کتاب و سنت کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں اس راستے کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تم نے. اللہ اکبر. تو جب وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے اس کے سر پر ایک ہتھوڑا مارتے ہیں اور وہ چیختا ہے اور چلاتا ہے. اس کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. جن اور انسان اس لیے نہیں سنتے کہ وہ مکلف ہیں شریعت کے، اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ رکھا ہوا ہے، ادروائز تو اگر پردہ اٹھ جائے پھر تو انہوں نے مان ہی لینا ہے. تو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار کی آواز کو سنتی ہے. اگر جنوں اور انسان سن لیتے، جن اور انسان، تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہی فیصلہ ہو جاتا. ہو سکتا ہے کسی بڑے بزرگ کو آپ دفنا کر آتے، دھڑال کی آواز پیچھے سے آتی نہ، اوہ اسی تے بڑا بڑا سمجھتے سا انہوں. کسی جماعت کے امیر کو، کسی عالم کو، کسی پگڑی والے کو، کسی داڑھی والے کو، اور اس کو بیچارہ سادہ سا مسلمان، اس کو آپ دفنا کے آتے کہتے ہیں ہن تک تو آواز کوئی نہیں آئی، وہ تو یار بڑا چنگا بندہ سی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ رکھ دیا. ادروائز اگر جنوں انسان سن لیتے نا تو پتہ چل جاتا ہے. یہ جو ہم اپنے زندگی میں روتے ہیں کہ لوگوں کی داڑھیوں اور پگڑیوں سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، یہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ بات پتہ چل جاتی جب ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پر یہ بات آئی کہ مردے کو اللہ تعالیٰ سنوا دیتا ہے جانے والوں کی جوتوں کی آواز. تو جہاں جہاں احادیث میں مردے کا سننا ثابت ہے، اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ وہ سننا جائز ہے، بالکل ثابت ہے. اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا، سماع موتا کا ایسا عقیدہ رکھنا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ جائز ہے. اور اس کا ذکر بھی سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں موجود ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ بے شک جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں سنا سکتے. یہاں ویسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے، لیکن مثال جب دی جاتی ہے تو جس چیز سے مثال دی جاتی ہے اس کی اصل بھی وہی ہوتی ہے. مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز دودھ کی طرح سفید ہے تو مثال تو میں دودھ کی دے رہا ہوں، تو دودھ بھی سفید ہے اور وہ چیز بھی سفید ہے. تو یہاں پر جو یہ مثال دی گئی کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، دل کے مردے بھی نہیں سن سکتے، دوسرے مردے بھی نہیں سن سکتے، اس لیے تو ان کی مثال دی گئی ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو قلیب بدر والے تھے، بدر کے کنویں میں جن کافروں کی لاشیں ڈالی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا. تو سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردے ہیں، یہ نہیں سنتے. تو آپ نے فرمایا تم سے بہتر سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سنوا رہا ہے تاکہ ان کے عذاب کے اندر اضافہ ہو، ان کو حسرت کے اندر اضافہ ہو. تو جہاں جہاں پر مردوں کا سننا ثابت ہے وہاں وہاں ہم مانتے ہیں، اور جہاں پر ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں ہم عقیدہ کلیم نہیں کرتے. لہٰذا یہ عقیدہ جو سماع موتا کا عقیدہ ہے، چاہے صوفیاء کے ہاں آیا، چاہے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم کے ہاں آیا، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے اور یہ کتاب و سنت کے بنیادی عقائد کی جڑ کاٹنے والا عقیدہ ہے. تو چاہے یہ امام ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے، چاہے صوفیاء کا عقیدہ ہے، دونوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان سے اختلاف رائے ہے اس مسئلے میں. تو لیکن جہاں جہاں ثابت ہے ہم صرف اس کو مانتے ہیں. اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر نیو 5 کے نام سے حیات النبی کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے سماع موتا کا عقیدہ اور یہ برزخی گروپ جو کیپٹن عثمانی گروپ ہے یا دیوبند کا مماتی گروپ ہے، ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کا بھی میں نے تحقیقی جائزہ اس کے اندر لیا ہے. 13ویں حدیث جامع ترمذی میں 2308، سنن ابن ماجہ میں 4267، مشکات میں 132. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی. ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن قبرستان آ کر آپ پر ایسی حالت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟
تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں بچ گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جسے یہاں پر مشکل درپیش ہوئی اس کی اگلی منزلیں اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر یہ حالت ہوتی تھی، اور اس میں کیا الفاظ ہے؟ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، لہذا یہ پرفیکٹ دعا ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مولویوں نے جو اپنے بیچ میں جو ہے وہ انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری، واقعنا یہ جو بدعت داخل کی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عذاب قبر بھی اس میں داخل ہے۔ اس میں الفاظ آپ نے دیکھ لیے کیا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، تو واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ قبرستان جانے کا مقصد ہے آخرت کی یاد، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2259 کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو سیدنا عثمان بھی دیکھیں قبرستان جا کر وہاں پر آخرت کی یاد کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ حقیقت بات ہے، قبرستان جانے سے ہی انسان کا قبلہ درست ہوتا ہے۔ 14ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 832، مسلم میں 1325 اور 1324، مشکات میں 939 ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور صحیح مسلم میں 1324 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی حکم دیتے تھے کہ 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ آتی ہے 4 چیزوں کے شر سے، جہنم کے عذاب کے اگینسٹ، عذاب قبر کے اگینسٹ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ، اور نمبر 4 دجال کے فتنے کے اگینسٹ۔ تو یہ 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی۔ 15ویں حدیث سنن ابی داؤد میں 3221، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے، مشکات میں 133 نمبر حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفنا کر فارغ ہوا کرتے تو اس کے پاس کھڑے ہو جاتے قبر کے اوپر اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے استقامت کی دعا کرو، ابھی اس سے قبر میں سوال کیا جائے گا۔ تو قبر میں دفنانے کے بعد دعا کرنی چاہیے قبر میں سوالوں کے استقامت کے لیے اور اس کے لیے استغفار کے لیے۔ جنازے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ ثابت نہیں ہے، قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کریں اور ہاتھ اٹھا کر کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان جا کر دعا کیا کرتے تھے، 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر۔ اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا، مسئلہ نمبر 74 اصال ثواب سے متعلق، اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا۔ تو آپ نے دعا کرنی ہے استغفار۔ یہ جو آج کا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وہ ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے، وہ قبر پہ آ کہتے ہیں بیٹا پڑھ، اور باقیوں کہتے ہیں سائڈ پہ جو فرشتے آنے لگے ہیں جناب، اور وہ اس کو تلقین کرتے ہیں۔ یہ تلقین نہیں کرنی، استغفار کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے فرشتے کس طرح کس وقت داخل ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، تو یہ تلقین کرنا یہ ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا اور اس کی شروع کی آیات، وہ بھی روایت ضعیف ہے، میں نے مسئلہ نمبر 112 اے کے اندر بیان کی تھی، اے بی کے اندر، جو قرآن کی 12 سورتوں کے صحیح فضائل اس میں بتایا تھا، اور مسئلہ نمبر 74 میں اصال ثواب سے متعلق ساری گفتگو میں نے کنکلوڈ کی ہے۔